اگر ہم جب ملک کی بات کرتے ہیں تو ایک لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ لفظ بہت اہم ہے، وہ ہے ریاست۔ تو ریاست کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ افراد، فرد یا افراد، نمبر 2 حقوق، اور نمبر 3 قانون۔ یعنی کہ ریاست اس جگہ کا نام ہے جہاں چند افراد رہتے ہیں یا لوگ افراد وہاں پہ بستے ہیں، ان کے حقوق ہوتے ہیں اور وہ حقوق کسی قانون کے تابع ہوتے ہیں، اس کو ہم یہ کہتے ہیں ریاست۔ کیا ریاست پاکستان میں ایسا ہوا؟ یہاں تو صرف افراد بستے ہیں، نہ ہمارے حقوق ہیں، کتابوں میں تو ہیں لیکن عملی طور پہ ہمارے حقوق کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ریاست کی ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار دیکھیں تو وہ رول آف لا کی بات ہوگی۔ اب رول آف لا پہ ہمیں ایک ناکام ریاست کو کامیاب ریاست کی طرف لے جانا ہے تو انفورسبلٹی کیا ہوگی کہ رول آف لا کو لے کے آئیں۔ لیکن کیا ہمارے ملک میں جو ایک تجربہ کرتے رہے ہیں، جو اس پہ حکمرانی کرتے رہے ہیں یا اداروں کو چلاتے رہے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ڈٹرمن کیا کہ رول آف لا کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ سوال میرے خیال میں شاید کبھی ان کے لگتا ہے کہ کبھی قریب سے بھی نہیں لگا۔ دیکھیں، اس کے عام طور پہ کہا جاتا ہے جو پولیٹیکل فلاسفر ہوتے ہیں، جو لیگل فریٹرنیٹی کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے 3-4 مارکز ہوتے ہیں، جس میں سے ایک تو ہو گیا لمیٹڈ گورنمنٹ، لمیٹڈ پاور آف دی گورنمنٹ، یعنی monarchy نہیں ہونی چاہیے، مطلب نان نہیں ہونا چاہیے۔ لمیٹڈ گورنمنٹ، پاور آف گورنمنٹ سے مقصد ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنسز۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمارا آدھا ٹائم تو ایسا گزرا ہے جس میں لمیٹڈ گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر رول آف لا کدھر رہ جائے؟ اوبیسلی رول آف لا کے ہم نے اس جگہ پہ آ کے پرکچے اڑا دیے۔ جب ایبسلیوٹ پاور چند لوگوں کے ہاتھ میں گئی تو فیصلے غلط ہوئے، کرپشنز ہوئی، نیپوٹزم ہوا، فیورٹزم ہوا، ریزلٹنٹلی سوسائٹی ہماری جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوگی۔ دوسرا اس کا اسپیکٹ ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹس۔ اب فنڈامنٹل رائٹس کیسے انشور ہوں گے جب پاور ہی ان لمیٹڈ دے دی جائے؟ لیکن میرے رائٹس ضرور ہیں، کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں، لیکن پاکستان وہ ملک نہیں کہلاتا جہاں پہ فنڈامنٹلس کی وائلیشن میں ہم دنیا کے آخری ہی نمبروں پہ آتے ہیں۔ تو ہم نے کیا آبزرو کیے ان کو فنڈامنٹل رائٹس کو؟ لیکن دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی کس نے دینی ہے؟ کسی ادارے نہیں دینی ہے نا، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے ہماری سپریم کورٹ ہے یا ہمارے دیگر ادارے ہیں۔ کیا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کی کبھی بھی جو ہے وہ مطلب گارنٹی دی گئی؟ کلیئرلی نہیں۔ تھرڈ، سول جسٹس، یعنی کہ معاشرتی انصاف۔ جب ایک آدمی امیر سے امیر ہو اور دوسرا غریب سے غریب ہو، میرے پاس پاور ہو، میں اپنے جاننے والوں کو، ساتھیوں کو جب آگے دیتا جاؤں گا، جو میرٹ کے لوگ ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں تو کیسے وہ پاسبل ہے کہ سول جسٹس ہو رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ، ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، سول جسٹس نہیں بلکہ سول انجسٹس۔ بالکل ہم نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آخری جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، چوتھا کمپوننٹ، یعنی ریگولیٹری انفورسمنٹ۔ دیکھیں، ریگولیٹری انفورسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کی انفورسمنٹ کرنی ہے وہ تھرو چینلز ہوگی، مختلف چینلز، یعنی کہ ہمارے ادارے ہوتے ہیں جیسے ہماری سپریم کورٹ ہے، اب یا ہمارے دیگر ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ ہے، نیب ہے، تو کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہیں؟ کیا ان کو اختیار دیا ہے کہ یہ ان چیزوں کی انفورسمنٹ کریں، رول آف لا کی، فنڈامنٹل رائٹس کی، سول جسٹس کی؟ تو جواب پھر یہ جاتا ہے نہیں، انڈیپینڈنٹ کبھی بھی ملے۔ تو جب یہ چاروں مارکس نہیں ہیں، کیسے ہم کلیئر کر سکتے ہیں رول آف لا ادھر ہے؟ اور جب رول آف لا نہیں تھا تو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے متوازن جا رہی ہے، توازن ہے، یہاں پہ غریب امیر اور ذات اور برادری اور صوبائیت جو ہے وہ پریویل نہیں کر رہی ہے۔ ہاں، دو چیز امپورٹنٹ، جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ لیکن کامننس ختم ہوتی ہے، یکسانیت ختم ہوتی ہے، ایک کامن تھاٹ کی طرف ہم نہیں بڑھتے۔ لوگ برادریوں میں بڑھتے ہیں، لوگ قبائلیت میں بڑھتے ہیں، لسانیت میں جاتے ہیں،
صوبائیت پہ جاتے ہیں، اور کیا ایسا ہوا نہیں ہمارے ملک میں؟ شاید اس میں بھی ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں، جہاں صوبائیت بھی بہت ہے، جہاں لسانیت بھی بہت ہے، جہاں فرقہ واریت بھی بہت ہے، جہاں برادریزم بھی بہت ہے، کیونکہ ہم نے رول آف لا کے پرنسپلس کو ختم کر کے سول جسٹس کو ختم کر دیا، ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کر دیا، ہم نے ایکویلٹی کو ختم کر دیا۔ کیسے ممکن تھا یہ چیزیں آگے چل سکتی؟ ٹھیک ہے، عمران تیرے جانسار، عمران تیرے جانسار، شاداب تیرے جانسار۔ اگر ہم ترقی کے مختلف انڈیکس دیکھیں تو ایک چیز نوٹ کرتے ہیں ہم سارے کہ جہاں ایک مثبت چیز ہے اس میں ہم سب سے نیچے نظر آئیں گے، یعنی ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ ہو گئی، تو ہم اس میں سب سے نیچے نظر آئیں گے، اور جہاں پہ پولوشن کی بات ہو جائے گی، جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوگی، تو کچھ انڈیکس میں یا ڈسپنسیشن آف جسٹس کی بات ہوگی، اس میں ہم سب سے آخر میں نظر آتے ہیں۔ میرے خیال میں کچھ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اکیلا مقام اسلام آباد میں۔ پیار سے بولو، زور سے بولو، ہم جیت کے لیں گے، میرا باپ بھی دے گا، میرا زور سے بولو، میرا زور سے بولو، نوجوان بھی بولو، خوش آمدید بولو، اللہ کے بولو، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پردھان کے دوستوں کا بہت زندہ شکریہ۔ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، عمران کے وکلا، عمران کے وکلا، شاداب کے وکلا، عمران کے وکلا، شاداب کے وکلا۔ میں بات کو تھوڑا مختصر کروں گا، کنکلوژن کی طرف جاؤں گا۔ جو بھی گیدرنگ ہے، جو بھی اجتماع ہے، جو بھی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر رول آف لا موومنٹ شروع کرنی کی ہے ہم نے، دیکھیں تحریک انصاف ہو یا ILF ہو، ہم نے بہت احتجاج کیے، ہم سڑکوں پہ بھی آئے، چاہے ہم وکلا تھے یا PTI کے ورکرز تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہم ارشد مرحوم بلکہ شہید کی احتجاج کرتے ہیں کسی کے اوپر، بہت عرصے تک یعنی اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، اور تو ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کی FIR درج ہے۔ تو یہ احتجاج ایک میرے خیال میں چھوٹی چیز رہی ہے، ہم اب تحریک شروع کر رہے ہیں، ایک موومنٹ شروع کر رہے ہیں جو ڈیسائیڈ کرے گی۔ زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، عمران کے وکلا، زندہ ہے، عمران کے وکلا، زندہ ہے، شاداب کے وکلا، زندہ ہے، عمران کے وکلا، زندہ ہے، شاداب کے وکلا، زندہ ہے۔ جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئندہ ہم نے رول آف لا کے انڈر رہنا ہے یا جس طرح سے ہم بغیر رول آف لا کے رہتے ہیں، ڈیسائیڈ نہیں بلکہ ہم نے اس اسٹرگل کو 100% نتائج کے لیے، اور 3 ہمارے نقطے ہوں گے، 3 ہماری ڈیمانڈ ہوں گی، یہ میں آج کے اجتماع میں کہہ رہا ہوں، لیکن یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر ورکی کریں گے۔ یہ آج کا اجتماع نہیں ہے، یہ مہینے 2 مہینے، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اس کا بھی میں ابھی تھوڑا سا بتاؤں گا، لیکن 3 نقطوں کے اوپر ہر وکیل یقین رکھتا ہے۔ وہ جو ہم جب جورسپروڈنس لا کے اسٹوڈنٹ تھے تو جورسپروڈنس میں ہمارے جو ایک ڈیفینیشن تھی نا AV 250 کی، وہ رول آف لا کی بڑی پاپولر ڈیفینیشن تھی، اور آج بھی وہی تسلیم کی جاتی ہے کہ سپریمیسی آف لا۔ دوسرا تھا اس میں
स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि वो हम माने कि कानून ही बड़ा है। हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे किया हुआ हर जो भी निज़ाम है वो कानून के मातहत ही होगा। तो इसलिए उसको उसने कहा था कि अगर डोमिनेट करेगा, डोमिनेंसी किसकी होगी, वो रूल ऑफ लॉ की। तो ये हमें फैसला करना पड़ेगा, ताकतवर जितना मर्जी ताकतवर। आज 12वीं सदी में देखें, मैग्ना कार्टा बनता, वो कहते हैं नहीं, लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी वन, किंग कैन डू नो रॉन्ग, नो मोर ए कॉन्सेप्ट, लॉ हैज टू प्रिवेल, फंडामेंटल राइट्स हैव टू प्रिवेल। वो 12 आज से तकरीबन 1000 साल पहले ये बात करते हैं, आज हम इधर ये बात कर रहे हैं। ये दुख की बात भी तो है। तभी मैं से कहता हूँ कि ये मूवमेंट है, अब ये एहतजाज नहीं है, अब ये सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, ये तहरीक है। और इस तहरीक को हमने ये सोचा कि तमाम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हैं, बार काउंसिल हैं, बार एसोसिएशन हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है, लेबर यूनियंस हैं, लेबर यूनियंस को आपको लेबर क्लास जो है सबसे ज़्यादा सफर है। आप रिक्शा वाले से भी पूछेंगे ना तो वो कहेंगे रूल ऑफ लॉ की जब बात होगी, बिल्कुल ठीक बात है, ये होना चाहिए। आप किसान से पूछें, मजदूर से पूछें, आप एक उस्ताद से पूछें, आप डॉक्टर से पूछें, जिससे भी पूछें वो कहेगा हाँ रूल ऑफ लॉ। यानी ये इतना पॉपुलर स्लोगन है, ये इतना पॉपुलर नारा होगा कि इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर खड़े होंगे हमारे साथ। और हम इसको सिर्फ बार एसोसिएशन या ILF या PTI तक नहीं रिस्ट्रिक्ट करते। हमारा विजन ये है कि ये पाकिस्तान के शहर शहर गांव-गांव तक की जाए, ये गोठों तक पहुँचाना है, तहसीलों तक पहुँचाना है। अवेयरनेस कैंपेन है ये बहुत बड़ी। जब आज हमने लोगों को बताना है यू हैव राइट्स, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव ड्यूटीज एज वेल। ड्यूटी क्या है? जब आइन और कानून पामाल होगा आपने खड़े होना है। राइट्स के आपके फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं, आपको इंसाफ जो है आपकी दहलीज पे मिलना चाहिए, इसके लिए इदारे मौजूद हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारे हकूक़ दें। ये हम सिर्फ वकील नहीं, ये मजदूर किसान तक ये बात हमने पहुँचानी है, ये हमारा विजन है। और इसलिए हमने थोड़ा सा देना है कि देखिए ILF पाकिस्तान और चारों सूबों में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और तमाम पाकिस्तान के शहरों, अब माशाल्लाह तहसीलों तक हमारा नेटवर्क मौजूद है। हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है, हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, हम वकील हैं। हमारे पास एक वो प्रोग्राम है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई एग्रेशन नहीं है, कोई हम गैर कानूनी बात नहीं कर रहे, हम तो वो बात कर रहे हैं जिसको मैं कहूँ एक सीक्रेट, एक मुकद्दस बात कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम जो कायनात है ये भी निज़ाम के तहत होगी, ये भी कानून के मातहत है। या फर्द और अफराद या ऐसे इदारे कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और ये आवाज़ में हमने जान डालनी है, जान पड़ेगी, हम कामयाब होंगे। लिख के दे तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर कामयाब होंगे। अब राज करेगी ILF, अब राज करेगी ILF, अब राज करेगी ILF, अब राज करेगी ILF, अब राज करेगी ILF। और इस तरीके कामयाब होने के बाद ये मुझे ILF PTI को नहीं, इस मुल्क में बसने वाले हर इंसान के लिए बकौल हामिद खान साहब, उन्होंने जब सारे प्रोग्राम को सुना समझा, मैं आपको बता दूँ वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मैं खुद उससे बड़ा ज़्यादा दिलचस्पी है। और कहते हैं कि ये बहुत बड़ी सर्विस होगी पाकिस्तान के लिए। हामिद खान साहब एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं, उनकी सोच है, वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी सर्विस है और यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी सर्विस है। और मैं कल चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग थी, उनको ब्रीफिंग दी, चेयरमैन साहब इतने खुश हुए हैं, इतना उनका हौसला बुलंद हुआ है, कहते यही तो चीज़ें जो मुझे चाहिए कि इदारे जो है कानून के मातहत हैं, रूल ऑफ लॉ लीजिए। मेरी जरूरत मेरी डिमांड ही यही है, बहुत खुश हुए। और वहाँ पे काजी साहब का मैंने जब जिक्र किया, काजी साहब बड़े एहतराम से उन्होंने आपका, वो कहते हैं कि माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है, काजी साहब इतने एक्टिव हैं और एक पर्सनैलिटी है। यहाँ पे साहब का वली बैठे हुए कहते हैं काजी साहब जब निकलते हैं तो लोग देखते हैं,
ایک سوچ بنتی ہے، ان کے الفاظ میں ایک سوچ بنتی ہے. میں اور ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں جس میں ہمیں قاضی انور صاحب، عامر خان صاحب اور میرے یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں، آپ ہر کوئی جس کی صلاحیت پہ مجھے پورا لکھیں گے، چاہے وہ نوجوان ہے، خاتون ہے، مرد ہے، جو بھی ہے. اور یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. بڑی دفعہ ایسا میرے ساتھ ہوا، میں نے اپنی کیبنٹ سے مشورہ کیا، جنگ نے ویسی مجھے جو میری کیبنٹ کر رہی بالکل جنگ لائی. ہی واز ہیونگ 4-5 days پریکٹس. اس نے مجھے ایک معاملے میں ایسا مشورہ دیا کہ میری ساری پالیسی چینج ہوگی. تو وکیلوں پہ مجھے اتنا یقین ہے. آئی ٹرولی بلیو ان لائرس. اینڈ جو وکیل ہوتے ہیں یہ صحیح چینج کے مطلب ایجنٹ ہے اور پازیٹیو چینج. ایک بہت بڑی موومنٹ ہے. ہم نے اس سے پہلے بے شمار تحریکوں میں حصہ لیا، کامیابیاں بھی ہوئیں. رستے میں کچھ ہمارے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے وکلا کی تحریک میں جو پچھلی دفعہ ہوا وہ بھی تھوڑا سا ہوا، لیکن میں اس کو بھی کامیاب تحریک کہوں گا. لیکن یہ وہ تحریک ہے جس میں ہر وکیل جو ہے کسی بھی جماعت سے ہو، وہ کسی بھی دھڑے سے ہو، کسی انکار نہیں کرے گا، وہ اس میں چلے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ذرتی بھر بھی اس بات میں شک نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، 100% کامیاب. بہت بہت شکریہ.